ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ زمزم کے کنویں کا کس نے پتہ لگایا؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مکمل رہنما ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا دین کن کن مراحل سے گزرا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی ہے۔ اب سے کوئی 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ دنیا کا بہت برا حال تھا۔ ہر طرف لوٹ مار، چوری، جھوٹ، دھوکہ فریب، جوا، شراب، بے شرمی اور بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی رسول نہ تھا، سب رسول جا چکے تھے۔ دنیا والے گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کے باغی بن گئے تھے، رسولوں کی تعلیم بھلا بیٹھے تھے، اللہ کا راستہ چھوڑ چکے تھے، اپنی من مانی کرتے یا اپنے جیسے آدمیوں کا حکم مانتے، یا خاندان اور برادری کے رسم و رواج پر چلتے۔ اللہ کی کتابیں بگاڑ دی تھیں، ان میں اپنی اپنی باتیں ملا رکھی تھی۔ لوگ پتھر کے بت بنا کر پوجتے، دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے، منت مانگتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ پیڑ، پہاڑ، ندی، نالے، جاندار اور بے جاندار سب ان کے معبود تھے۔ الغرض جتنے آدمی تھے اتنے ہی راستے ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت کا دین چھوڑنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب دنیا والے بہت زیادہ بگڑ گئے، بالکل ہی گمراہ ہو گئے، تو اللہ رب العزت کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار، سرور کائنات، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں مطابق سن 571 عیسوی دوشنبہ یعنی پیر کے روز پیدا ہوئے۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ عرب دیش کا ایک مشہور شہر ہے۔ اللہ کا پاک گھر کعبہ اسی شہر میں ہے۔ عرب ہمارے یہاں سے دور، بہت دور سمندر پار ایک ملک ہے۔ یہ ملک ہمارے یہاں سے پچھم کی طرف ہے۔ اس ملک میں بہت سے قبیلے تھے۔ قریش کا قبیلہ ان میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے کے لوگ کعبہ کی خدمت کرتے تھے۔ سارا عرب قریش کی عزت کرتا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں بعض بہت مشہور آدمی گزرے ہیں۔ ان میں ایک قصی تھے۔ قصی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو اپنا مہمان بناتے، 3 دن تک انہیں مفت کھانا کھلاتے۔ قصی کی اولاد میں ہاشم بہت مشہور ہیں۔ قبیلے کے تمام لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہاشم بہت بہادر اور سخی تھے۔ ایک بار قحط پڑا۔ ہاشم نے اپنے پیسوں سے بہت زیادہ غلہ خریدا اور لوگوں میں تقسیم کرایا۔ ہاشم کے کئی بیٹے تھے۔ ان میں سب سے مشہور عبد المطلب تھے۔ یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عرب شہر میں پانی بہت کم ہے۔ مکہ والوں کے لیے زمزم کا کنواں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ایک عرصے سے وہ مٹی سے بھر کر زمین کے برابر ہو گیا تھا۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے۔ عبد المطلب نے کوشش کر کے پتہ لگایا اور بڑی محنت سے اسے صاف کرایا۔ مکہ والوں کو پانی کی آسانی ہو گئی۔ اس احسان کی وجہ سے مکہ کے لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹے اور چہیتے عبداللہ تھے۔ یہی عبداللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو تھے۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمینہ سے ہوئی تھی۔ بی بی آمینہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان تھی۔ عبداللہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ دادا میاں عبد المطلب زندہ تھے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے۔ گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا، کعبہ میں لے گئے، وہاں دعا مانگی، محمد نام رکھا، 7ویں دن عقیقہ کیا، سب کی دعوت کی۔ لوگوں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی ساری دنیا تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو پوری کی۔ مکہ مکرمہ کا رواج تھا کہ لوگ بچوں کو دیہات بھیج دیتے تھے، وہیں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے بھی آپ کو دیہات بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے کا نام بنی سعد تھا، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ وہ بہت نیک بی بی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا، خوب تندرست ہوئے، صاف ستھری بولی سیکھی۔ 2 سال بعد مکہ آئے۔ امی جان نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے امی جان نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھیج دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی صورت دیکھتا، آپ کو پیار کرتا، آپ کی میٹھی باتیں سنتا، خوش ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں سے محبت کرتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرتے۔ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاتے۔ 4 سال کے ہوئے تو امی جان کے پاس واپس آ گئے۔
امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، محبت سے پالنے لگی۔ 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مائکے گئی، راستے میں بیمار ہو کر چل بسیں، ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا میاں کے پاس لائیں۔ دادا میاں کو بہت دکھ ہوا، کیا کرتے، مرنا جینا اللہ کے اختیار میں ہے، آئی ہوئی گھڑی کو کون ٹال سکتا ہے۔ بڑے ہو کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مقام ابواہ سے گزرے، امی جان کی قبر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی رونے لگے۔ درود ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر ہماری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔